یہ معاملہ بلند شہر سے نکل کر آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے کثیر تعداد میں نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ سبھی مسلمان بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے دیش میں قدر خراب استھتی چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی جگہ جگہ سے کوئی بھی پاکھنڈی ملعون کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح سے غلط الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھی مسلمان بھائی یہ دیکھ ہی رہے ہیں، بیس نرسنگانند پاکھنڈی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے پورے دیش میں ایک ماحول بہت تیزی کے ساتھ خراب ہوا۔ مسلمانوں کی یہ بات ناقابل برداشت رہی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ سے مسلمانوں نے اس کے خلاف پردرشن کیے، ریلیاں نکال کر اس کا وروध کیا۔ اسی کی وجہ سے ایک معاملہ پیش آیا جس میں کچھ مسلمان بھائی اس کا وروध کر رہے تھے، اس کے خلاف پردرشن دے رہے تھے، یہ سرکار سے مانگ کر رہے تھے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ لیکن افسوس کہ جو اس اپرادھی کا جو دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے، اس اپرادھی کا وروध کر رہے تھے اور سرکار سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، افسوس انہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ بلند شہر سے نکل کر آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے کثیر تعداد میں نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس کا پردرشن کر رہے تھے، اس کے خلاف وروध کر رہے تھے اور سرکار سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی گزارش ہے اس کا اتنا پردرشن کریں، اس کا اتنا وروध کریں، اتنی آواز اٹھائیں تاکہ اس کو ایک کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اگر آج اس گستاخ رسول پاکھنڈی ملعون کو کڑی سے کڑی سزا نہیں ملی تو نہ جانے آنے والے وقت میں کتنے پاکھنڈی کھڑے ہوں گے اور ہمارے نبی کی شان پر بھونکنا شروع کر دیں گے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھاؤ اور اس اپرادھی کی گرفتاری کا مانگ کرو، اور جو اس کے چیلے چپاٹے نے گستاخی کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور حضرت علی کی شان میں، اس کو بھی گرفتاری ہونی چاہیے اور اس کو ایک کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اور مسلمانوں جو مفتی سلمان اظہری جب جیل سے باہر تھے تو امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے رہتے تھے، جب اس نرسنگانند نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بڑی گستاخی کی تھی تو اس کو چیلنج دیا تھا۔ آج اسی بیان کو سن کر ایمان تازہ کرتے ہیں، اس بیان کو پورا سن کر کے جانا ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ایمان تازہ ہوگا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا۔ سنیے گا اس بیان کو، اگر پسند آئے تو شیئر کرنا اور لائک۔ کہ توور میں آگ میں کود جائیں۔ آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی جس ملعون نرسنگانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی ہو چکے تھے، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ مسلمان حالات اس قدر نازک ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی، ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ، یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں۔ یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، دل چھلنی ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا، سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے، پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ جانتے ہیں، ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے، ان کی زبان میں اگنی پریکشا۔ میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے۔ وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا، اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں، اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا۔ ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری، اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے، مباہلہ کر سکتا ہے وہ، اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا
تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے, پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے. آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں, پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی. ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا.